جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دی جاتا ہے۔ یہ بات رمضان تک محدود نہیں ہے، یہ تو رمضان کے لیے ایک خصوصاً آفر ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن جنت کے دروازے اس کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنت کے دروازے اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں، صرف رمضان میں ہی کھلتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اعمال پہ جنت کے دروازے نہیں کھلتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان یہی ہے، بہت اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں، وقت بہت کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کتنا خوبصورت اور بہترین آرام دہ جگہ ہے، اس کی تعریف کا حق تو یہاں بنتا ہے، لیکن وقت کم ہے، پھر موقع ملے گا خصوصاً جنت کی تعریف کے اوپر اور جنت کے تعارف کے اوپر یہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آج وہ اعمال جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بند نہیں ہوئے، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ بند نہیں ہوں گے، قیامت تک یہ کھلے رہیں گے کہ انسان جنت کا متلاشی بنے، جنت کا سوالی بنے، اور جنت کی چاہت اور جنت کا شوق دل کے اندر پیدا کرے۔ جنت کے دروازے 12 مہینے کھلے ہیں۔ آئیے دیکھیں، سب سے پہلا عمل صحیح مسلم کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول ہے جن کا نام سیدہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اصحاب صفا کی زندگی بھی آپ کے ساتھ گزاری ہے۔ صفا کے وہ 70 طالب علم جو اصحاب صفا کے نام سے جنہیں یاد کی جاتا ہے، مسجد نبوی کے قریب آج بھی جائے تو صفا کی جگہ بنی ہوئی ہے، نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں طالب علم اور صحابہ کرام بیٹھ کے علم سیکھتے تھے، ان کے کھانے کا بندوبست یہی صحابہ کرام اگر کسی کے پاس ہو جاتا تو ان کو وہ کھانا بھی دے کے جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام سید ربیہ بن کعب اسلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی خدمت گزار تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم استاد کی کس طرح خدمت کرے، جس طرح ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استاد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اس انداز میں بھی ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات ایسی بھی گزری ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، سید ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے، رات کا وقت ہے، آپ آرام فرما رہی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ اٹھے، وضو کے لیے پانی کو آپ نے تلاش کیا، سید ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی پیش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیکھا، آپ کو آپ کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، آپ نے فرمایا کہ اے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، مجھ سے آج سوال کرو، جو کچھ مانگو گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیں گے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں کہہ رہی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفر دے رہی ہے۔ جو آپ آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھائے، اللہ رب العالمین قبلے کو چینج کر دے، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے، یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، آپ اپنے ہاتھوں مبارک کو اٹھے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو برسا دے، اور بارش مسلسل 1 ہفتے تک یہ برستی رہے، اس سے پہلے 4 سالی تھی۔ یہ وہ ہستی یہ آفر دے رہی ہے۔ سید ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہیے، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، وہ بھی جنت کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو میرا ساتھی بنا دے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں اس انداز میں کہ آپ کثرت کے ساتھ سجدے کریں، کثرت کے ساتھ آپ سجود کریں۔ اس سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ کثرت سے مراد کہ نوافل سجدے ہے، کہ آپ نوافل ادا کریں، نفلی نماز آپ کثرت سے آپ پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کو میرا رفیق بنا دیں گے۔ یہ ایک عمل ہے جس سے جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ہم جنت کو اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک عمل۔ دوسرا عمل آپ دیکھیں، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اسد بنو اسد قبیلہ کی یہ عورت ہے۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے کئی بار سنا ہے۔ اس عورت کا نام زفرہ اسدیہ ہے۔ اس عورت کا نام بھی آپ یاد رکھیں کیونکہ بہت معروف حدیث ہے، کئی بار ہم نے یہ حدیث سنی ہے۔ اس عورت کا نام ہے زفرہ اسدیہ۔ یہ بنو اسد قبیلے کی عورت تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے، مرگی کا دورہ بڑھتا ہے، اب اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا کہ شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اس عورت نے سوچنے کے بعد یہی کہا کہ کس بیماری کے اوپر صبر کر لو گے، مجھے جنت چاہیے، جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے آپ نے یہ دعا کی ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری کے عوض اس بیماری کے صبر کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو عطا فرما دیتے ہیں اس عورت کو۔ اور جانے کے بعد یہ پھر آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک اور دعا کرے کہ بیماری کے اوپر تو صبر کرو گے، لیکن جب میں بازار میں یا گلی میں یا باہر کہیں ہوتی ہوں، جب یہ مرگی کا دورہ، یہ بیماری مجھے لاحق ہوتی ہے کہ میرا سطر، میرے جسم سے کپڑے کھل جاتے ہیں، جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب یہ بیماری لاحق ہو اور میرا پردہ سلامت رہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا فرما دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس عورت کو دیکھتے تھے، جب اس کو بیماری یہ لاحق ہوتی تھی، یہ عورت یہ زمین کے اوپر جب یہ گر جاتی تھی اور اس عورت کا پردہ سلامت رہتا تھا، پردہ سلامت رہتا تھا۔ اب اس عورت کو جنت کی بشارت ایک عمل کی بنیاد پہ ملی ہے، کیونکہ جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ بیماری تھی، تکلیف تھی، اس بیماری کے اوپر، اس تکلیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا گیا کہ بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اس بیماری کے اوپر میں صبر کرتی ہوں، اللہ رب العالمین اس بیماری کے عوض اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو عطا فرما دی کہ جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ دو عمل۔ تیسرا عمل آپ دیکھیں کہ ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر جو صحابی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھجور کا باغ ہے اور کھجور کے باغ کی میں بولڈری کر رہا ہوں، اس کی دیوار یعنی اٹسار رہا ہوں، دیوار بنا رہا ہوں، اپنے کھجور کے باغ کو سیف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں میرے ہمسائے کا کھجور کا باغ ہے، اس کا ایک درخت جہاں میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں، اس کا کھجور کا ایک تنا میری دیوار کے درمیان آ رہا ہے،
آپ اسے کہیں میں نے اسے کہا ہے لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ وہ کھجور کا تنا مجھے بیچ دے تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں۔ آپ نے اسے بلایا، فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا آپ اسے بیچ دیں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے دے دے، میں جنت کے اندر آپ کو ایک کھجور کے عوض پورا باغ لے کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں دے رہا، میں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض محدثین نے یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک منافق تھا، جو باغ کا یہ کھجور کا تنا نہیں دینا چاہتا تھا۔ بعض محدثین نے یہ بھی رائے لکھی ہے، واللہ عالم حقیقت کیا ہے، لیکن حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کھجور کے ایک تنے دینے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات پتہ چلی ابو دہدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آتے ہیں اس شخص کے پاس جاتے ہیں، کہا یہ کھجور کا ایک تنا آپ مجھے دے دیں، آپ جانتی ہو مدینہ کے اندر میرا کتنا یہ باغ ہے، یہ سارا کا سارا ایک کھجور کے تنے کے عوض میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ ابو دہدا کے کھجور کے جو درخت تھے وہ 200 کھجور کے درخت تھے۔ 200 کھجور کے درخت دینے کے لیے، صرف ایک کھجور کا تنا خریدنے کے لیے 200 دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور بڑے عمدہ ہی کھجور تھی۔ ابو دہدا کی مدینہ کے اندر بہت ہی مشہور کھجور تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ بظاہراً اسے نظر آ رہا تھا کہ مجھے اتنا بڑا کھجور کا باغ صرف ایک درخت کے عوض مل رہا ہے، دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو دہدا وہ کھجور کا تنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے میں ایک کھجور کا تنا خرید کے آیا ہوں، آپ اس صحابی رسول کو یہ کھجور کا تنا دے دیں، مجھے اس کھجور کے تنے کے عوض جنت کے اندر ایک باغ چاہیے، جنت کے اندر ایک باغ چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں جنت کے متلاشی کس انداز میں ہے۔ نہیں سوچا بچوں کا کیا بنے گا، کیونکہ عرب کا گزر بسر کھجور کے درختوں میں ہوتا تھا، یہ کھجور کی فصل ہوتی تھی، اس کو بیچتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے، اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تو کھجور کھا لیتے، یا کاوا یا دودھ یا پانی کا استعمال کر لیتے اور ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور کا تنا اس صحابی رسول کو دے دیا، اور ابو دہدا کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے لیے ایک باغ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ابو دہدا کا باغ اللہ رب العالمین نے تیار کر دیا ہے۔ جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، ہم جنت کے متلاشی ہیں، جس طرح رمضان میں ہم سنتے آئے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے رمضان کے علاوہ بھی کھلے ہیں۔ 3 باتیں۔ آئیے ایک اور عمل دیکھیے اس صحابی رسول کا، یہ عربی ہے، یہ بدو ہے، ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، عرب سے آئے ہیں، شہر کے اندر مدینہ میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ابھی موجود تھے، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا نام شداد بن الحاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عرب سے یعنی ایک گوڑ سے، ایک گاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ ابھی ہجرت کرنے کے ارادے میں تھے، اس وقت آتے ہیں، آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جا کے صحابہ اکرام کے اونٹوں کو یہ چراتے تھے، کیونکہ گوٹ گاؤں میں اپنے علاقے میں یہ اونٹ کا یہ کام کرتے تھے، بکریوں کا کام کرتے تھے۔ یہاں مدینہ میں بھی آ کے صحابہ اکرام کے اونٹ کو یہ چرایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ایک مرتبہ ان کو ساتھ لے کے چلے گئے، جنگ میں یہ شریک نہیں ہوئے، وہی صحابہ اکرام کی یا جنگی جتنے بھی صحابی تھے ان ساری کی سواریوں کو، ان کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو مقرر کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب ملا،
آپ نے اس سیدنا شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی نکال دیا مال غنیمت سے۔ جیسے حصہ نکالا، ان کے دوست ایک صحابی ان کا حصہ مال غنیمت سے لے کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ اونٹوں کے قریب تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے مال غنیمت سے یہ حصہ آپ کا آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھی حصہ یہ دیا ہے۔ یہ حصہ اپنا مال غنیمت کے یہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کو چھوڑتے ہیں وہیں پہ، حصہ اٹھا کے بڑے تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ نے مجھے مال کیوں دیا ہے؟ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ مال مجھے آپ دے، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا مجھے آپ مال دے، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوا تھا، میں مسلمان اس لیے ہوا تھا، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ یہاں آ کے اپنے حلق کی طرف، وَيُشِيرُ إِلَى الْحَلَقِ، اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ دشمن کی طرف سے تیر ہے اور مجھے یہاں آ کے لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے بعد سیدھا میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا، یہ مجھے مال نہیں چاہیے، مال واپس کرنے کے لیے آیا۔ مال کو رکھ دیتے ہیں، بڑا اصرار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ جنگ میں بھی جانا، اللہ رب العالمین آپ کو یہ شہادت نصیب فرمائیں گے، آپ کا یہ جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شہادت بھی عطا فرمائیں گے، لیکن یہ جنگ سے آپ کو حصہ ملا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ مال اٹھا کے یہ چلے گئے۔ اس صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس مال سے اس نے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا، لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اتنے میں جنگ کا موقع آ گیا، پھر یہی صحابی رسول سیدنا شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں داخل ہو جاتے ہیں، جنگ لڑتے رہتے ہیں، دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، آ کے وہی جس جگہ پہ اشارہ کیا تھا، کہا اللہ کے رسول یہاں تیر لگے اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ کی لاش کو لے کے، آپ کے جسم کو لے کے آپ کے سامنے لے کے آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا جہاں یہ اشارہ کر رہے تھے تیر وہی آ کے لگا تھا، بالکل وہی آ کے تیر لگا تھا، اور تیر وہاں لگا ہوا تھا، صحابہ کرام نے نکالا نہیں تھا، تیر وہاں لگا ہوا تھا اور رکا ہوا تھا، صحابہ کرام نے نکالا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے تیر کو نکالا اور آپ نے اپنے جسم پہ جو اضافی چادر آپ نے رکھی ہوئی تھی، اپنی چادر کو اتارا اور اس صحابی رسول کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی چادر کے ساتھ کفن دیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے لیے، شداد بن ہاد کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کی طرف اپنی نظر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ہی دعا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بار یہ دعا پڑھی کہ اگر ہم شمار کرنا چاہتے تو ہم شمار نہیں کر سکتے تھے، اتنا بار اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم عبدک ھذا مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ ہجرت کر کے تیرے راستے میں آیا تھا، اللہم عبدک ھذا مہاجرا فی سبیلک، اللہ یہ تیرا بندہ یہ ہجرت کر کے تیرے راستے میں آیا تھا، فقتل شہید، اے اللہ یہ شہید ہو گیا، انا شہید ذالک، اس کی گواہی میں دے رہا ہوں، اس کی گواہی میں دے رہا ہوں، فقتل شہید، یہ شہید ہو گیا ہے، انا شہید ذالک، اے اللہ اس کی گواہی میں دے رہا ہوں، یہ شہید ہو گیا ہے اور یہ تیرے راستے میں ہجرت کر کے آیا تھا،
اللہ اس کی گواہی میں دے رہا ہوں۔ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ دعاتے گئے، پڑھتے گئے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہے اس صحابی رسول کے لیے جس کی چاہت اور تمنا اور خواہش یہی تھی کہ میں یہ مشرک کی طرف اور دشمن کی طرف یہ تیر ہے اور میرے جسم پہ لگے اور میں شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جنت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ آگے دیکھیے ایک اور واقعہ اور بات مکمل ہونے کو ہے۔ یہ واقعہ تفسیر قرطبی کے اندر اور مسند احمد کے اندر سلسلہ صحیحہ کے اندر اختصار کے ساتھ ہے۔ مختلف کتابوں کے اندر یہ بات ملا کے میں آپ کے سامنے اس واقعہ کو نقل کر رہا ہوں۔ ایک کتاب کے اندر یہ مکمل واقعہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ آسمان سے بارش آتی ہے، کثرت کے ساتھ بارش آتی ہے۔ احد پہاڑ کے دامن میں، احد کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جن کو دفن کر دیا تھا، شدید بارش آنے کی وجہ سے ان کی قبریں کھلی ہیں۔ ایک صحابی رسول کی قبر کھلی تھی، تو اس وقت جو صحابہ کرام زندہ تھے، جو بزرگ تھے، انہیں بلایا گیا، کہا کہ یہ پہچانے یہ کس کی قبر ہے اور یہ کون شخص ہے جن کی قبر کھلی ہے اور ان کا جسم نظر آ رہا ہے۔ ایک بزرگ صحابی آتی ہے، آ کر بتاتے ہیں یہ قبر عمر بن جعمو کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمر بن جعمو کون ہے؟ اب ان کا تعارف کرواتی ہیں۔ جن کی قبر کھلی ہے یہ کون شخصیت ہے اور ان کے جسم کے اوپر جو شہید ہوئے تھے اور خون کے قطرات ابھی نظر آ رہے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ خون کے قطرات ابھی نظر آ رہے تھے۔ عمر بن جعمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے جب تیاری کر رہے تھے، عمر بن جعمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آخری عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھے تھے، ضعیف ہو چکے تھے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میں نے جنگ احد میں شریک ہونا ہے، میں نے جنگ میں جانا ہے۔ بیٹوں نے منع کیا کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں، آپ کا تو عذر بھی قبول ہے۔ دو عذر ہے آپ کے لیے۔ ایک عذر تو یہ ہے کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ ضعیف ہیں تو آپ جنگ میں نہیں جا سکتے، یہ عذر ہے۔ دوسرا، آپ اپنی ٹانگ سے بھی معذور تھے، ایک ٹانگ آپ کی مفلوج ہو چکی تھی، ایک ٹانگ آپ کی کام نہیں کرتی تھی، لیکن جذبہ اس قدر کا، کہا نہیں ہے میں جنگ میں شریک ہوں گا۔ بیٹوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں منع کرے، جنگ میں وہ شریک نہ ہو، لیکن وہ چلتے ہوئے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنگ میں شریک ہونا ہے۔ آپ نے جذبہ دیکھا، کہا ٹھیک ہے آپ جنگ میں داخل ہو، آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلے۔ واقعہ طویل ہے، اختصار کر رہا ہوں۔ آپ جنگ میں ہمارے ساتھ چلے، جنگ میں چلے گئے۔ جنگ میں جیسے گئے، مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، آپ جنگ لڑ رہے ہیں، دیکھا کہ سر فرست نظر آ رہے ہیں، جنگ کے اندر سر فرست نظر آ رہے ہیں، مشرکین کو، کفار کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ آخر کار ایک تیر آتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ عمر بن جعمو شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں کی خواہش تھی کہ ہم مدینہ لے کے اپنے بابا کی لاش کو مدینہ لے کے جائیں گے، ہم اپنی والدہ بھی ہماری مدینہ کے اندر موجود ہے، اپنی والدہ کے پاس ان کو لے کے جائیں گے اور ہم یہاں دفن نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خواہش دیکھی اور مالی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، جب ان کو سواری پہ بٹھایا کہ ان کی اپنی ہی سواری تھی، اونٹ سواری تھی، سواری پہ آپ کی لاش کو رکھا گیا۔ جیسے لاش کو رکھا گیا، سواری کو مدینہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر سواری کو احد پہاڑ کی طرف لے کے جاتی ہے تو سواری چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مدینہ کی طرف لاش کو لے کے سواری جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں, صحابہ کرام بھی منظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لاش کو, عمر بن جامو کی لاش کو, سواری بھی ان کی ہے لیکن مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سواری اگر اونٹ پہاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سواری بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہے اور چل پڑتی ہے. فرمایا کہ آپ انہیں یہاں دفن کر دیں.